کچھ لوگ محض کم عقلی اور کم علمی کی بنا پر اس طرح کے جو اختیارات ہیں، حضور کے کمالات ہیں، ان کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی مثلاً ڈوبے سورج کا واپس پلٹانا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، درختوں کا جڑیں اکھیڑ کے حضور کے پاس آ جانا، یا پتھر کا چل کے حضور کے پاس آ جانا. تو لوگ محض چونکہ سائنس کا دورہ ہے تو لوگ اس بات میں انکار کر دیتے کہ یہ تو قانون قدرت ہے کہ سورج چل رہا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو قانون قدرت کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، کہ رب کا بنایا ہوا قانون ہے کہ وہ مغرب میں سورج غروب کرتا، نکال نہیں سکتا. تو مغرب سے واپس نکلے تو یہ تو قانون قدرت کو بدلنا ہے. ہم کہتے ہیں جاہل، یہ تیرے مطالعے کی کمی کا قصور ہے. ہم احادیث کی طرف نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں قرآن ہی پڑھ لو تو تمہیں قرآن میں ہی مل جائے گا کہ نبی تو نبی رہے، رب اپنے پیاروں کے لیے اپنا قانون بدل دیتا ہے. یہ باقاعدہ قرآن میں ہے، قرآن کی نص قطعی ہے. اس کا آگے کوئی تشریح نہیں کہ کسی نے آگے تشریح کی ہے، تفسیر کی ہے تو اس کا یہ معنی میں بیان کر رہا ہوں. سورہ کہف نکال کے پڑھو، کسی کمپنی کا ترجمہ لے کے پڑھ لو. سورہ کہف کے اندر یہ لفظ ہیں، رب ذوالجلال وہ اصحاب کہف جب غار میں آ کے لیٹے تھے تو غار کے اوپر چھت نہیں تھی. یعنی غار اس انداز کی تھی کہ چٹیل میدان میں تھی، اور سورج جب نکلتا مشرق کے وقت پھر بھی غار میں اس کی روشنی آتی، اور جس وقت مغرب کی سائڈ پہ آتا تو پھر بھی اس کی روشنی غار میں پڑتی. تو اللہ نے کیا کیا، چونکہ رب کے یہ پیارے تھے، نبی نہیں تھے ولی، نبی کے امتی تھے، لیکن رب پر ایمان تھا. اللہ نے ان پہ نیند طاری کی، اپنی قوم سے یہ نکل کے وہاں سے جان چھڑا کے آئے تھے کہ انہیں قتل نہ کر دیا جائے. غار میں آ کے لیٹے، اللہ نے سلا دیا. اب سویا ہوا بندہ ہو تو دھوپ بھی اسے زیادہ لگتی ہے، تو اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ سورج اگرچہ تیرا کام ہے کہ تیرے آگے اگر آڑ کوئی نہ ہو تو تو روشنی دیتا ہے، اس کی تیری روشنی وہاں تک پہنچتی ہے، لیکن یہ غار ہے، آگے آڑ کوئی نہیں. لیکن جب تو نے مشرق سے نکلنا ہے نا تو میرے پیاروں پہ تیری روشنی نہیں پڑنی چاہیے، تو نے ذرا پھر کے نکلنا ہے. اور جب مغرب کے وقت تو ادھر آئے تو ادھر سے تیری، چونکہ ادھر سے بھی غار کا منہ کھلا ہے، تو تیری روشنی اب بھی میرے پیاروں پہ نہیں آنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو پھر جاتا ہے غار والوں سے دائیں جانب، غار والوں سے دائیں جانب پھر جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب مغرب میں غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے پھر وہ بائیں جانب کترا کے گزرتا ہے، ہٹ کے گزرتا ہے، تاکہ میری روشنی ان اصحاب کہف پہ نہ پڑے. اب یہ قانون قدرت ہے کہ سورج کی جو سمت متعین ہے، سورج وہ بدلتا نہیں، لیکن اللہ نے ایک دن میں 2 مرتبہ اپنا قانون بدلا. بدلا کن کے لیے؟ نبیوں کے لیے نہیں، ولیوں کے لیے، نبی کے غلاموں کے لیے. اللہ نے 2 مرتبہ قانون بدلا. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تو سال میں کتنی بار بدلا ہوگا. اور ان پہ نیند جو طاری رہی، یہ 300 سال تک سوئے رہے، تو 300 سالوں کے دن بناؤ، ہر دن میں 2 مرتبہ اللہ اپنا قانون بدلتا رہا. تو جو نبی کے غلام ہو، جن کے لیے بنا کچھ نہ ہو، نہ سورج ان کے لیے، نہ کائنات ان کے لیے، جن کے لیے کچھ بھی نہیں بنا، ان کے لیے اللہ اتنی بار اپنا قانون بدلے، تو جن کے لیے بنایا سب کچھ ہے، کیا ان کے لیے اللہ اپنا قانون نہیں بدل سکتا؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنا تھا، تو اللہ نے اتنی بار قانون بدلا کہ سورج چمکتا تھا لیکن وہ پھر کے گزر جاتا تھا، اس کی روشنی ان پہ نہیں پڑتی تھی. تو جن کے لیے اتنی بار بدلے، تو جو محبوب ہو، جن کے لیے بنایا ہی سب کچھ ہو،
تو سوچو اللہ نے انہیں پھر کتنا بڑا اختیار دیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بات ہی چھوٹی سی ہے کہ سورج کو واپس پلٹانا تم منہ میں انگلیاں لے کے سوچتے ہو کیسے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج کا واپس پلٹ آنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اس سے بھی بڑے اختیار عطا فرمائے۔